کراچی کی شام ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ دھیرے دھیرے رات میں بدل رہی تھی۔ سمندر کے کنارے بیٹھا عبدالرؤف گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس کے پاس گاڑیاں، فلیٹ، پلازے سب کچھ تھا، مگر دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ اس کی کامیابی کا بڑا حصہ سود کے کاروبار سے آیا تھا۔ برسوں تک اس نے بینک کے بڑے سودی معاہدے کیے، لوگوں کو قرض پر پیسہ دیا اور کئی خاندانوں کو سود کی لعنت میں ڈبو دیا۔ مگر آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ چند دن پہلے ایک چھوٹا تاجر جو اس سے قرض لے کر سود ادا کرتا رہا تھا، دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ مرنے سے پہلے وہ روتے ہوئے عبدالرؤف کو ملا اور کہا، اللہ کے لیے یہ کاروبار چھوڑ دو، یہ پیسہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ قریب ہی ایک مسجد سے آذان کی آواز آئی۔ دل نے کہا، چل کر نماز پڑھ لی۔ وضو کیا اور مسجد میں داخل ہوا۔ امام صاحب سورہ بقرہ کی وہ آیات پڑھ رہے تھے جس میں اللہ نے سود کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ یہ سن کر عبدالرؤف کا دل کانپ گیا۔ نماز کے بعد وہ امام کے پاس گیا اور کہا، مولانا، میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ چھوڑ دوں، مگر کیسے؟ میرے سب اثاثے اسی سے بنے ہیں۔ امام نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھاؤ، وہ تمہارے لیے راستہ کھول دے گا۔ جو چیز حرام سے بنی ہے اسے چھوڑ دینا ہی تمہیں اصل سکون دے گا۔ عبدالرؤف رات بھر جاگتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی کمپنی کے سود والے معاہدے ختم کیے، کچھ جائیداد بیچی، ملازموں کو تنخواہیں دیں اور باقی پیسہ صدقہ کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی پیسے کے پیچھے دوڑ لگائی ہو، یکدم یہ سب چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ مگر اس کے دل کو ایک عجب سکون ملا۔ اس نے اپنی زندگی کے باقی دن اللہ کے دین کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کی آزمائش ابھی باقی تھی، اور وہ آزمائش اس کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حرام سے پاک ہونا صرف زبان کا نہیں، دل اور عمل کا بھی امتحان ہے، اور جب دل اللہ کے لیے جھک جائیں تو سب سے بڑی قربانی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سود کا کاروبار چھوڑنے کے بعد عبدالرؤف نے زندگی سادہ کر لی تھی۔ فلیٹ بیچ کر ایک عام سا مکان لے لیا، روزانہ نماز، قرآن اور مسجد کی خدمت میں وقت گزارتا۔ اس کا دل مطمئن تھا، لیکن دنیا کے راستے میں آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک سال بعد ایک پرانی کمپنی نے جس سے اس کا پہلے بزنس ہوتا تھا اسے ایک بڑے پروجیکٹ کی آفر دی۔ معاہدہ اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ کر لیتا تو ایک سال میں اتنی دولت آ جاتی کہ دوبارہ پرانے دن لوٹ آتے، لیکن شرط یہ تھی کہ کچھ ادائیگیاں سودی بینک کے ذریعے ہونی تھی۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر حالات نے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، بیٹے کی یونیورسٹی کی فیس دینی تھی، اور گھر میں بیمار والدہ کا علاج بھی چل رہا تھا۔
शैतान ने दिल में वसवसे डाले, एक बार ही तो है, नियत साफ है तो क्या होगा। मगर दिल के एक कोने से आवाज आई, ये वही राह है जिससे निकलकर तुमने सुकून पाया था। दोबारा गए तो शायद वापसी न हो। अब्दुल रऊफ के दिन तक कश्मकश में रहा। फिर एक रात ख्वाब में देखा कि वो एक अंधेरी वादी में चल रहा है और सामने एक रोशनी है, मगर दरमियान में एक गहरी खाई है। अगर वो छलांग लगाए तो रोशनी तक पहुंच सकता है, लेकिन नीचे अंधेरा है। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे में कदम न रखो। वो चौंक कर जाग गया, पसीना इसके चेहरे पर था। सुबह उठा और फैसला किया, प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया और अल्लाह पर भरोसा किया। शुरू के दिन मुश्किल थे, मगर चंद ही हफ्तों बाद एक पुराना दोस्त मिला जो हज पर जा रहा था। इसने कहा, अब्दुल रऊफ भाई, मैंने सुना है आपने हराम कारोबार छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक साफ सुथरा बिजनेस करें। इस बिजनेस से इतनी आमदनी हुई कि न सिर्फ बेटी की शादी बखैर हुई, बल्कि बेटे की तालीम और वालदा का इलाज भी आसानी से चल निकला। अब्दुल रऊफ को यकीन हो गया कि जो अल्लाह के लिए छोड़ दो वो इससे बेहतर लौटा देता है। और ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ईमान का असल कमाल पहली तौबा में नहीं, बल्कि तौबा पर कायम रहने में है। क्योंकि दुनिया हर मोड़ पर सौदेबाजी की कोशिश करती है, लेकिन सच का सौदा वही करता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।